بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئٹہ میں آج چوتھا دن ہے اور جو مچ میں غریب مزدور شہید ہوئے تھے ان کے لواحقین کا دھرنا بدستور جاری ہے۔ آج بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کچھ وفاقی وزراء نے جا کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور انہیں گزارش کی کہ آپ اپنے پیاروں کی جو لاشیں ہیں ان کو دفنا دیں، لیکن ان کا دھرنا ابھی تک جاری ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب تک نہیں آئیں گے ہم اپنی لاشیں نہیں دفنائیں گے۔ تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ابھی فی الحال وہاں پر نہیں گئے، تو یہ کیا وجہ ہے، کیوں وہ وزیر اعظم کو وہاں پر بلانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک اہم موضوع ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ سیاسی معاملات ہیں۔ ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب چودھری صاحب وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی، جناب سینیٹر مصدق ملک صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، حافظ حمداللہ صاحب جمیعت علماء اسلام کے رہنما۔ فواد چودھری صاحب یہ بتائیے کہ کیا وزیر اعظم صاحب کا وہاں پہ جو نہ جانا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیے کہ وزیر اعظم صاحب کا جانے کی تو سمبولک امپورٹنس ہے، اور میرا خیال ہے وہ ضرور جائیں گے بھی، کیوں نہیں جائیں گے، وہ تو ان کا ہے۔ لیکن اصل میں جو ایشو ہے کہ یہ جو وہاں پہ اس دفعہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک انفارچونیٹلی تسلسل ہے ایک بڑے واقعات کا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 2013 میں بم بلاسٹ ہوئے تھے، اس میں 120 کے قریب جو ہیں وہ شہادتیں ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 2011 میں یہ ہوا تھا کہ بسوں کو روکا گیا تھا اور لوگوں کو اتار کے جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا۔ پاکستان نے بڑی قیمت دی ہے ان دہشت گردی کی، اور ہم 70,000 لوگ جو ہیں ہمارے اپنی جانوں سے گئے ہیں، اور یہ جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ فٹ پرنٹس ہیں انڈیا کے۔ یہاں پہ کلبھوشن جادیو کو ہم نے یہاں سے اریسٹ کیا، ہم نے یہاں پہ، اور یہ تسلسل سے حکومتوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی ہے۔ اور اب یہ واقعات میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بڑی کمی آئی ہے۔ ہم نے بہت اس کے اوپر قربانیاں دی ہیں، اور اس کے اوپر پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے، پاکستان کے سیولینز نے، ہر شعبہ فکر کے لوگوں نے اس میں قربانیاں دی ہیں، اور اس سے ہمارے ہاں ٹیررزم میں کمی آئی ہے۔ لیکن مکمل ٹیررزم کا خاتمہ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک اور بحث ہے کہ وہ کیا معاملہ ہے، کیسے جا رہا ہے، اور اسپیشلی اس ضمن میں چونکہ اس کی جو یہ اس کا پاکستان کے اندرونی حالات سے زیادہ بیرونی معاملات سے تعلق ہے، اور یہ ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قوم کا جو ریزالو ہے وہ کام نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر ایک ہم اپنے جو ادارے ہیں، اپنی جو لوگ ہیں، پروونشل گورنمنٹ ہیں، ان کے ساتھ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے قوم۔ جی مصدق ملک صاحب، کیا صاحب کا جانا وہاں پہ ضروری ہے یا اتنا ضروری نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ تو جی وزیر اعظم صاحب کریں گے کہ ان کا جانا ضروری ہے یا نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ اگر تو سویڈن کے وزیر اعظم ہے تو جانا ضروری نہیں ہے، اور اگر وہ حقیقت میں پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور لوگوں کا دکھ درد سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کے بچوں کو ذبح کیا گیا ہے، اور وہ 3 دن 4 دن تک اپنے بچوں کی تدفین نہیں کر رہے، ان کی لاشیں سڑک پر پڑی ہوئی ہیں، اور وہ فریاد کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ملک کے حکمران ہیں، آپ تشریف لائیں اور آپ آ کے ہم سے بات کریں۔ اور اگر وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل جیسے انہوں نے کشمیر کی جنگ لگ گئی اور انہوں نے کہا کہ میرا اپوزیشن سے بات کرنے کا کیا مقصد ہے، انہوں نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بھیج دیا۔ بھائی کوئی بات نہیں فواد صاحب، بات تو کرنے دیں یار۔ تو جس طرح آگ لگ گئی ہے یار، پھر وہی بات، کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کا پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ جو بات کریں گے لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا وزیر اعظم جو ملک میں جب جنگ لگ جائے، مودی کی بھی مذمت جنگ لگ جائے اور وہ کہے کہ میں اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں، اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بھیج دے۔ ایک ایسا وزیر اعظم جو گلگت بلتستان کے اندر آئینی ترامیم کرنا چاہے جن کا اثر کشمیر پہ پڑتا ہے، وہ اس وقت بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف کو یا افواج کے لوگوں کو بھیج دے، لیڈرشپ جو دکھاتے ہیں، اور خود بولے کہ میں بات کرنے کو تیار نہیں، تو آج کچھ لوگوں کی آہ و فغاں جو ہے اس کو سننے کو کیوں جائیں گے وزیر اعظم؟ ان کو جانا چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص ووٹ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرا سوال کا جواب آ گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانا چاہیے۔ جی جانا چاہیے، کمال ہو گئی ہے۔ یعنی کب حافظ جائیں حمداللہ گے صاحب؟ یہ تو سلسلہ جو ہے کوئٹہ میں 2003 سے چل رہا ہے، پرویز مشرف کے دور سے چل رہا ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، نواب اسلم ریحسانی صاحب چیف منسٹر تھے، تو ان کے دور میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا اور احتجاج ہوا، وہاں پہ گورنر راج لگ گیا۔ مسلم لیگ نون کے دور میں بھی یہ واقعات ہوتے رہے، وزیر اعظم صاحب کبھی نہیں گئے۔ اب وزیر اعظم کو کیوں جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حامد میر صاحب۔
دیکھیے میں اپنی بات کو کوٹ نہیں کرتا، میں آج کی پی ٹی آئی کی وزیر اعظم کی بات کو کوٹ کرتا ہوں۔ آپ اپنے عملے کو کہہ دیں کہ جب استور میں واقعہ ہوا اور کوئٹہ میں ہوا، عمران خان صاحب وہاں گئے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا ذمہ دار صدر زرداری ہے، اس کا ذمہ دار یوسف راجہ پرویز اشرف ہے، نام انہوں نے ان کے بارے میں رینٹل پاور استعمال کیا ہے راجہ پرویز اشرف۔ اچھا میں ذرا دیکھ لیتا ہوں جی، کیا اگر ہمارے پاس یہ عمران خان صاحب کا یہ شاٹ ہے 2013 کا آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ ذرا چلا دیں۔ آصف زرداری ذمہ دار ہے اس کا، کتنی دفعہ وہ بلوچستان آیا ہے، کتنی دفعہ وہ پاٹا گیا ہے، سوات گیا ہے، وہ پختونخوا گیا جدھر قتل عام ہو رہی ہے پاکستانیوں کی، مچھروں کی طرح پاکستانی مار رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا پیسے بنانے کے لیے آیا ہوا ہے صرف کہ این آر او لے کے پیسے بنائے اور عیاشیاں کریں، پاکستان سے باہر دورے کریں؟ یعنی کیوں نہیں وہ آتا اس وقت لوگوں کے جو ان سے تکلیف دیکھے، جو بیچارے لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے لوگ۔ اچھا لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے لیکن آج نہیں، تھوڑے دن بعد۔ دیکھیں حامد میر صاحب، بات یہ تو بھی یہی بات تھی نا، وہ تو بھی یہی بات تھی کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے، کیوں نہیں آئے؟ صدر زرداری ذمہ دار ہے، صوبائی حکومت ذمہ دار ہے، اور یہ بات بھی آگے آپ لگائیں، وہ کہتے ہیں کہ ادھر فلان کی حکومت ہے، لہٰذا بلوچستان میں پی ٹی آئی اور باپ پارٹی کی حکومت نہیں ہے، یہاں فیڈرل میں وفاق میں یہ دونوں اتحادی ہے یا نہیں ہے؟ اس حکومت میں اے این پی بھی ہے جو پی ڈی ایم میں شامل ہے۔ میں بات صحیح ہے آپ کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اپنی بات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ان کا اصولی موقف ہے کہ کیوں نہیں آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ایک بات فواد صاحب بار بار ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، ایک ان کی بھی بات کا جواب دے دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جے یو آئی نے مذمت کیوں نہیں کی سانحہ مچ کی؟ دیکھیں کس طرح نہیں کی، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ نہیں نا فضل الرحمان میں صاحب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کوئٹہ کا رہنے والا ہوں، حامد میر صاحب، ان کی جنازوں میں شریک رہا ہوں، اچھا ان کے عبادت گاؤں میں گیا ہوں، ہاشم موسوی وہاں بیٹھے، وحدت المسلمین کے ہاشم موسوی وہاں بیٹھے، ابھی فون کرے اور حافظ حمداللہ کے بارے میں ان سے پوچھے کہ حافظ حمداللہ کا کردار اس پورے پروسیس میں کیا ہوتا ہے۔ میں جمعیت علماء اسلام کا زباندار بندہ رہا ہوں، میں نمائندگی کی ہے جمعیت علماء اسلام کی، دیکھیں مولانا صاحب یہ بھی کی ہے اس کی، نہیں ابھی بنو میں بتائیں، میری بات سنیں، آپ نے جلسہ کیا پورا 1.5 گھنٹہ تقریر کی، میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، آپ کی وزیر اعظم نے کوریا کی وزیر اعظم کی مثالیں نہیں دی، کشتی ڈوب گئی، بچے ڈوب گئے، انہوں نے استعفا دینی چاہیے کوریا کی وزیر اعظم کی طرح۔ آج آپ مستعفی ہونا چاہیے، کم سے کم آپ مستعفی نہیں ہوتے، شیخ رشید تو مستعفی ہو جائے۔ اچھا میں جو کوئٹہ میں جہاں پہ دھرنا چل رہا ہے وہاں پہ موجود ہیں ندیم کوثر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ ندیم کوثر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں۔ ندیم کوثر صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ اس جگہ پر موجود ہیں، یہاں پہ چوتھا دن ہے آج احتجاج کا، یہ جو یہاں پہ مظاہرین ہیں، شہداء کے لواحقین ہیں، ان کا یہ مطالبہ کیوں ہے، اصرار کیوں ہے کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے تو تب ہی ہم لاشوں کو دفنائیں گے؟ میر صاحب یہ جو ہے اس دھرنے کو احتجاج کو تقریباً 4 روز ہو گئے ہیں، اور جو ہے جو یہاں میتوں کے ساتھ لواحقین وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان سے جو ہے رات کو گزشتہ شب جو ہے علی زیدی صاحب اور ان کے علاوہ جو ہے زلفی بخاری نے بھی ملاقات کی تھی، لیکن ان کی جو ملاقات ہے وہ اور جو ان کے مذاکرات تھے وہ ناکام ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آج وزیر اعلیٰ بلوچستان جو تقریباً 5-6 روز سے وہ صبح کوئٹہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے انہی وفاقی وزراء کے ہمراہ جو ہے یہاں دھرنے میں آئے ہیں، اور دھرنے کے شرکا سے کافی بڑی التجا کی، انہوں نے کافی دیر التجا کی کہ وہ جو میتیں ہیں ان کو تدفین کر دیں، لیکن جو دھرنے کے شرکا ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا صرف ایک ہی کہنا یہ ہے کہ جب تک پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہاں نہیں آئیں گے وہ یہ دھرنا ختم نہیں کریں گے، میتوں کی تدفین نہیں کریں گے۔ اور اس حوالے سے ابھی میرے ساتھ اس دھرنے میں لواحقین کے رشتہ دار موجود ہیں، وہ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی طالب صاحب یہ بتائیں کہ یہ احتجاج آپ کیوں نہیں ختم کر رہے، دفین کیوں نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ احتجاج صرف ہزارہ قوم کی نہیں، بالکل یہ بلوچستان قوم، یہاں پہ رہنے والے ہمارے پشتون بھائی
ہمارے بلوچ بھائی، ہمارے کرسچن بھائی جو مظلوم ہے بلوچستان کے، یہ ان سب کا دھرنا ہے، اور ان سب کا یہی ایک مطالبہ ہے، خانوادہ شہداء کا بھی یہی ایک مطالبہ ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب عمران خان کیوں تشریف نہیں لے آتے؟ اگر ہم واقعی پاکستانی ہیں تو وہ یہاں پہ تشریف لے آئے، اور ہمارے دھرنا اس وقت تک ختم نہیں ہو جائیں گے جب تک عمران خان یہاں پہ تشریف نہیں لائیں گے۔ اور مطالبہ یہ ہے کہ صرف زبان کی حد تک نہیں، ہمیں نوٹیفیکیشن چاہیے کہ ہمارے قاتلوں کو سزا دی جائیں گی، اور خانوادہ شہداء کے جو ڈیمانڈ ہے وہ ریٹرن ہمیں چاہیے، نوٹیفیکیشن کے ساتھ چاہیے۔ اس وقت تک یہ دھرنا جاری رہے گا، چاہے یہ 10 دن لگے، 1 مہینہ لگے، یا اس سے 1 سال بھی لگے، تو ہم لوگ اپنے شہداء کے ساتھ دھرنا جاری رکھیں گے جب تک عمران خان صاحب کوئٹہ تشریف نہیں لائیں گے۔ جی میر صاحب، آپ نے ان کی بات سنی، ان کی بات سنی، بہت بہت شکریہ ندیم کوثر صاحب، آپ نے ہمیں ان کے ساتھ بڑھائی۔ اچھا فواد چودھری صاحب، ان کے جو مطالبات ہیں، ان کے بہت سے مطالبات ہیں، 2-3 بڑے مطالبات یہ ہیں کہ سانحہ مچ میں جو FCC کی قائم کردہ چیک پوسٹ جو ہے، اس میں سخت چیکنگ کے باوجود یہ جو غفلت ہوئی ہے، تو اس میں IGFC بلوچستان کو برطرف کیا جائے، اور متعلقہ DPO اور ڈپٹی کمشنر ضلع بولان جو ہے ان کو برطرف کر کے شامل تفتیش کیا جائے، جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے، اور شہداء کے وارثین کو 50-50 لاکھ روپے فی کس دیا جائے۔ اور بھی اس میں مطالبات ہیں، تو یہ مطالبات تسلیم کرنے کا اعلان کر دیں آپ۔ نہیں، یہ تو میرا خیال ہے کہ ان میں سے مجھے نہیں پتا فرینکلی کہ اس پہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے، ظاہر ہے کہ وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، اور اس نے ان کے جو نیگوسیشنز کی ہیں وہ کیا ہیں، کدھر نہیں ہے، کیا نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ اتنا سادہ نہیں ہے، 2+2 نہیں ہے جس کو ہم اس طرح سے بات کر دیں کہ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بڑا انفارچونیٹ ہے، لیکن آج بنو کے جلسے میں فضل الرحمان صاحب نے لمبی چوڑی تقریر کی، JUI نے کی، ہمت نہیں کی کنڈیمنیشن کی، اور اس کی وہ کیوں نہیں کی؟ حمد اللہ صاحب تو خیر چونکہ ایک بلوچستان سے ہیں، نہیں، لیکن PDM کے باقی لوگوں نے تو اس پہ بڑی تفصیلی بات کی ہے۔ PDM کے لوگوں کا علیحدہ معاملہ ہے، فضل الرحمان صاحب کا علیحدہ معاملہ ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کیوں علیحدہ معاملہ ہے، کیونکہ نہیں، لیکن ان کے نمائندے حافظ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں، حمداللہ صاحب تو خیر ہمارے بھائی ہیں، وہ تو کریں گے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے یہ معاملہ ہے افغانستان کے معاملات سے جڑا ہوا، اور وہاں سے لیکن جو داعش جس نے ذمہ داری قبول کی ہے، وہ تو افغان طالبان کے ساتھ اس کی لڑائی ہے۔ نہیں، طالبان کے ساتھ تو ان کی لڑائی ہے نا، سب کچھ ہے اور وہ سارا چل رہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں، مجھے تو امید ہے فضل الرحمان صاحب بھی مذمت کریں گے اور سخت مذمت کریں گے۔ سلن تو انہیں آج اپنے جلسے میں ہی کرنی چاہیے تھی، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے نہیں کی ہے، لیکن چلیں لیٹس ہوپ کہ وہ کرے، اور حمد اللہ صاحب نے بڑا اچھا اس کے اوپر دلیرانہ سٹانس لیا ہے، اور آئی ہوپ کہ فضل الرحمان صاحب بھی یہی سٹانس لیں گے جو کہ حمد اللہ صاحب نے لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ضرور اس کو دیکھنا ہے، یہ کوئی کسی پارٹی کا پرابلم نہیں ہے، یہ کوئی عمران خان سے مطلب ڈاکٹر صاحب تو بادشاہ آدمی ہے نا، ان کو تو اپنے 8 کیسز کے علاوہ کوئی دنیا میں چیز نظر ہی نہیں آ رہی، یہ تو لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، ہمارے 8 کیسز، شہباز شریف کو باہر نکالو، نواز شریف کو نکالو، یہ وہ، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو چائے پلا لیں اور یہ کر لیں، بھائی یہ ان کی سیاست تو یہی رہ گئی ہے۔ تو لیکن یہ پرابلم جو ہے، یہ کوئی پرائم منسٹر کا پرسنل، اس کا یہ ایک پارٹی کا، ایک شخصیت کا پرابلم نہیں ہے، یہ تو ایک بحیثیت قوم ہم سب لوگوں کا ایک المیہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہم روز گزر، اور میرے سے زیادہ کیا پتا ہوگا، ہم تو روز شہیدوں کو دفناتے ہیں جہلم میں، ہمارے تو لوگ گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہاں پہ قبرستان نہیں ہے جو ہمارے، تو یہ جو دکھ ہے یہ ہم سے زیادہ کون محسوس کر سکتا ہے؟ تو ہمیں تو یہ جو ایک المناک سمجھیے کہ جو ایک تاریخ ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے اور جو چل رہی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ سنجیدہ بات کی ضرورت ہے، ایسے الزام تراشیوں میں پڑ جائیں، آپ نے یہ نہیں کیا، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں مصدق ملک صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بنو میں جلسہ کیا ہے، وہاں پہ بلاول صاحب بھی نہیں تھے، وہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی نہیں تھی، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی آج MRI تھی، اور وہ بہاول نگر کے جلسے کے بعد سے وہ شی واز ناٹ ویل، تو آج انہوں نے اپنا ایک طبی معائنہ کرایا، اس لیے وہ نہیں گئی۔ لیکن مولانا صاحب نے بلاول اور مریم صاحبہ کے بغیر کافی بڑا جلسہ کر دیا ہے، یہ 2 بڑی پارٹیاں irrelevant نہیں ہوگی آج؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ کہوں گا کہ سوری میں آپ کی پچھلی بات کو، عمران خان صاحب کو جانے میں حرج کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ 4 دن سے لاشیں سڑک پہ پڑی ہوئی ہیں، لوگ رو رہے ہیں، آہو فغاں کر رہے ہیں، حرج کیا ہے جانے میں؟
مسئلہ کیا ہے؟ اگر زلفی بخاری صاحب کو وہ بھیج سکتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت ہے، وہ دیگر لوگوں کو بھیج سکتے ہیں. زلفی بخاری صاحب نے جس طریقے سے وہاں جا کے بات چیت کی ہے اس سے مزید اوفینڈ کیا ان کو. تو حرج کیا ہے؟ میرا خیال ہے زلفی انگریزی اردو کے چلے وہ انگریزی اس طرح کے بندے کو کیوں بھیجا ہے؟ آپ کو بھیج دیتے. آپ جس طریقے سے یہاں بات کر رہے ہیں آپ وہاں بھی یہ بات کر سکتے تھے. لیکن مگر خود جانے میں کیا حرج ہے جی؟ چلیں آپ چھوڑ دیں. دیکھیں نا، ہم بات کریں اگر کہ چلے جائیں وہاں پہ تو آپ کہتے ہیں آپ کیسز کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم غربت کی بات کریں آپ کہتے ہیں کیسز کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم بجلی کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کیسز کی بات. اس کا مطلب ہم بات نہ کریں. یہ تو ایک فیشسٹ رویہ ہے. اب میرے سوال پہ بھی دیکھیں، میرے خیال میں اس سے پہلے بھی بعض مرتبہ آپ نے خود ہی جواب دے دیا آدھا تو مریم صاحبہ کی طبیعت کے حوالے نہیں، لیکن اس سے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ مولانا فضل الرحمان کو پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور مسلم لیگ نون کی بھی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ بھی کوئی بھی لیڈر نہیں آ سکا، مولانا نہیں آ سکے یا بلاول صاحب نہیں آ سکے، وہاں پہ جلسے سب بڑے ہوئے ہیں. ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے میرے خیال میں. یہ دیکھیں نا، یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جہاں پہ بلاول صاحب نہیں آتے وہاں بڑا جلسہ ہو جاتا ہے. نہیں، بلاول صاحب جہاں آتے ہیں وہاں بھی بڑا جلسہ ہوتا ہے، جہاں وہ نہیں پہنچ پاتے وہاں بھی بڑا جلسہ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی نہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ذرا میرا موقف بھی سن لیجئے. آپ نے کہا کہ جہاں بلاول صاحب آتے ہیں وہاں بھی بڑا جلسہ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی نے جہاں جہاں جلسہ کیا وہ پی ڈی ایم کا جلسہ نہیں، وہ پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا. میں ثابت کر دیتا ہوں. 18 اکتوبر کا جلسہ ثانیہ کارساز کا جلسہ تھا. پی ڈی ایم نہ بھی کرتی انہوں نے کرنا تھا. 30 نومبر کو جو ملتان میں انہوں نے کیا وہ ان کے یوم تاسیس کا جلسہ تھا. پی ڈی ایم نہ بھی کرتی انہوں نے کر دینا تھا. 27 دسمبر کا جلسہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا جلسہ تھا. پی ڈی ایم نہ بھی کرتی انہوں نے کر دینا تھا. تو پی ڈی ایم کا جلسہ تو کیا ہی نہیں انہوں نے ابھی تک. اس سے فرق نہیں پڑتا. بنیادی طور پہ جو آپ نقطہ اٹھا رہے ہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب اکٹھے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جلسے بڑے ہو رہے ہیں بیکاز جو بات ہم لے کے باہر جا رہے ہیں، جو آئین قانون کی بات کر رہے ہیں، جو غربت کی بات کر رہے ہیں، جو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ ریزونیٹ کر رہی ہے. وہ چاہے بنو ہو، وہ چاہے پشاور ہو، وہ چاہے کوئٹہ ہو، وہ لاہور ہو، کوئی بھی جگہ ہو، لوگ اس وقت باہر نکل رہے ہیں. پھر آپ گفتگو یہ ہوگی کہ 30,000 تھے یا 1 لاکھ تھے، جتنے ہزار بھی بڑے جلسے ہو رہے ہیں سب جگہ پہ. جہاں پہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے بڑا جلسہ ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، سوائے لاہور کے، اگر لاہور، چلیے اگر میں آپ کی بات مانوں، اگر میں آپ کی بات گجرانوالہ میں کون سا سنیے، کوئی بات نہیں، گجرانوالہ کا نہیں، چلیں چھوڑ دیں جی. چودھری صاحب کی بات مان سر، میں ذرا 1 سیکنڈ تو دے دینا. بات کا جواب آپ نے کہا تو میں اگر اجازت دیں 1 سیکنڈ. دیکھیے، اگر یہ بات ٹھیک ہے آپ کی تو پھر یہ ایک دم ہلچل کیوں مچی؟ اگلے دن صبح آپ کو خیال کیوں آیا لاہور کے بعد کہ الیکشن کی ڈیٹ نہ آگے کر دیں، پیچھے نہ کر دیں، فلاں نہ کر دیں؟ اچھا حافظ عبداللہ صاحب، اب سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جتنا مجمع بنو میں آج اکٹھا کیا ہے، بلاول کے بغیر، مریم نواز شریف صاحبہ کے بغیر، کیا اتنا ہی مجمع وہ اسلام آباد میں لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے امید میر صاحب، میں تھوڑا وہ مولانا صاحب کی ذکر انہوں نے کی. مولانا صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے ہیں. وہ اس لیے ہوئے کہ وہ ریاست کے ساتھ کھڑا تھا اور 21 کروڑ عوام کے ساتھ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف کھڑے تھے. آج بھی اگر جو کچھ ہوا ہے فواد صاحب نے دیکھا ہی نہیں ہے. میں نے خود مولانا کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ حکومت اتنی ناکام ہے کہ وہ دہشت گردی کو روک ہی نہیں سکتے. ان کی یہ اہلیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے ناکامی کو چھپانے کے لیے مجھ پر تنقید کر کے یا پی ایم ایل این پر یا پی ڈی ایم پر تنقید کر کے، بھائی آپ سوال کرتے ہیں ان کی کارکردگی سے کہ وزیر اعظم کی جانے میں قباحت اور حرج کیا ہے، کیوں نہیں جاتے ہیں وہاں؟ جب آپ کوریا کا مثال دیتے ہیں تو پھر مستعفی ہو جائے، کیوں مستعفی نہیں ہوتے ہیں؟ کیوں مثالیں دی تم نے؟ آپ نے خود کہا جب 2013 میں انسیڈنٹ ہوا وہاں 100 پتہ نہیں کتنے ہزارہ برادری کے لوگ لقمہ اجل بنے، آپ نے کہا گورنر رول ہونا چاہیے. کیا آج آپ گورنر رول کے حق میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ وہی کلپ نکالیں، وہ کہتے ہیں کہ گورنر رول ہونا چاہیے. چلے بلوچستان کی بات نہ کریں، آپ اسلام آباد کی بات کریں. اسلام آباد میں ایک 22 سالہ نوجوان 22 گولیوں کا نشانہ بنا. آپ کی حکومت کہاں تھی؟ تم تو 24 کلومیٹر کی ضلع اسلام آباد میں بھی آپ کی حکومت نہیں ہے. آپ کی وزیر داخلہ کہاں ہیں؟ آپ ان کو انصاف نہیں دے سکتے. وہ رول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے کو سینے سے گولی لگی ہے. وہ کیوں لگی؟ مجھے جوڈیشل کمیشن دے. آپ جوڈیشل کمیشن نہیں دیتے، آپ ہزارہ برادری کو نہیں دیتے. جے آئی ٹی بن گئی ہے ویسے اس پہ دیکھیں نا، وہ جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں جس نے فائرنگ کی ہے، جے آئی ٹی بھی اسی کی بنی ہے. فواد صاحب بتا رہے ہیں آج آئی جی بھی بدل گیا جی، آئی جی بھی بدل گیا. اس لیے بدل کیا کہ یہ تبدیلی کی سرکار ہے. نہیں، آئی جی صاحب تو بڑے عرصے سے کی سرکار پر کوئی اعتماد نہیں کرتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ 11 مزدور کو ذبح کیا گیا.
इनके वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों की ज़फ़र मौज बुला के कि आपने अपोजिशन के तया पाछा करना है। अच्छा जी, अब इसका जवाब दें जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि दोबारा वही मैं कहूँगा ना, अहमदुल्लाह साहब हमारे तो खैर दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन डॉक्टर साहब और हाफिज़ साहब जो हैं, इनकी बातों से आपको एक बात तो तय हो गई है ना कि इनको इमरान फोबिया हुआ है। जो भी बात कोई हो रही हो, टेररिज्म की हो रही हो, कोई बात जो है उसकी हो रही हो, इनको सिर्फ एक है जी वो इस्तीफा दें। अगर ये फोबिया है तो इमरान साहब को चाहिए ना जाए। जरा बात मुकम्मल कर लें। फोबिया तो है आपको, लेकिन बात ना मुकम्मल जाइए। करना है। आप लोगों बात की ये है कि इशू ये है, डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर साहब तो हमारे दोस्त हैं, लेकिन और बड़े गहरे दोस्त हैं, बहुत गहरे, इसमें बहुत ही गहरे दोस्त हैं, कोई शुबा नहीं है। लेकिन इशू ये है कि ये सारे जो है ना, इनको प्रॉब्लम हो गई। देखिए, इमरान खान को इस्तीफा दे के वो 1,72,00,000 वोट लेके आया है। आप अगली दफ़ा हिम्मत करिएगा 2 करोड़ वोट लीजिएगा, आपको ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि इस्तीफा दें, आप इलेक्ट हो जाइएगा। आप यानी ये JUI, अब जो हाफिज़ साहब जो है, ये 1100 सीटों पे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, 60 इनके कैंडिडेट खड़े होते हैं पूरे पाकिस्तान में, और ये बड़े बड़े नारे मार रहे हैं इमरान खान इस्तीफा दे। भाई आपके कहने में क्यों दें, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। आप अपना काम करें जाके, आप वहाँ पे आपकी पार्टी ANP, आपने जिस तरह से बताया, PDM तो एक अजीबो गरीब जो है ना वो हांडी है, जिसमें वो क्या है कि भानमती ने कुंबा पाला, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानमती ने कुंबा पाला। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब औरत की हुक्मरानी के खिलाफ फतवे, साथ मरियम बीबी खड़ी होती हैं। बिलावल भुट्टो साहब मदरसे की सियासत के खिलाफ दिन रात उनकी बातें मदरसे के स्टूडेंट से खिताब कर रहे होते हैं। इमरान खान मुखालफत में एक और भी बात कह दिया करें ना कि इमरान खान साहब ने 2002 में मौलाना फजलुर रहमान को वजीर आजम का वोट भी डाला था। वो 2002 में डाला था ना, गलतियां कई दफा होती हैं। वो तो इस तरह तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी जो थे वो कांग्रेस में थे, वो कोई वो तो हो जाएगा। ये आपको खुल गई ना बात। नहीं, वो क्या है, वो तो बंदा वक्त के मुताबिक होती है। तो 2002 में इमरान खान साहब कांग्रेस में थे। बात ये है नहीं, वो एक देखें वक्त के मुताबिक चीजें होती हैं, एवोल्यूशन प्रोसेस। ऐसे नहीं इमरान साहब से मुकाबला करेंगे तो कायदे आज़म का भी फिर नहीं छोड़ेंगे। इशू ये है बेसिकली, प्रॉब्लम ये है कि मैं सिर्फ इनसे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ, देखें पाकिस्तान में कि हमारे संजीदा मसाइल हैं, ये जो अभी हम मसले का जिक्र कर रहे हैं, जो आपने भी एग्री किया, ये बड़ा पेचीदा प्रॉब्लम है। ये कोई 2+2 तो नहीं है ना जी, फलाना बंदों ने किया पकड़ लो कर लो, ये तो नहीं है। वी ऑल नो दैट इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। पाकिस्तान का इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, इसके जो हिस्से बखरे हैं वो पाकिस्तान के बाहर आते हैं। हमें इनकी जो बयानात आते हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब के या PMLN के, आप देखेंगे कभी इन्होंने मोदी को इंडिया की मजम्मत नहीं की है। भाई आपको सामने हिंदुस्तान जो है ये नारा लगाते हैं मोदी का जो यार है, नहीं, ये नारा लगाते हैं। ये नहीं लगाते। किसके खिलाफ नारा लगाते हैं? ये तो अपने खिलाफ नारा हो जाएगा ना इनके। ये नहीं, ये तो इनका अपना हो जाएगा। उनको अंदर की बात का पता है, इशू ये है, उनको अंदर की बात का पता है। इशू ये है कि हमें पता है, आपको पता है, पूरे पाकिस्तान को हमने डोजियर दिया है। हिंदुस्तान मुलव्वस है इस सारे मामले में। बिल्कुल ठीक है, हिंदुस्तान 100% मुलव्वस है। कुलभूषण यादव बलोचिस्तान से ही पकड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद एक हाईली सिक्योर्ड एरिया में 11 गरीब मजदूरों का जो कत्लेआम है, 100% सिक्योरिटी लैब्स तो है ना। 100% लैब्स है, लेकिन देखिए लैब्स तो ये अभी लंदन में ब्रिज के ऊपर हमला हो गया, फ्रांस में जो है वो सामने जो है टेररिज्म हो गया। वहाँ पे हर जगह पे चेक पोस्ट नहीं है। नहीं, चेक पोस्ट हैं हर जगह पे नहीं है भाई। ये जिस जगह पे ये कत्लेआम हुआ है, यहाँ पे जाने के लिए आप देखें, मैं गया हूँ ना इस इलाके में, मुझे पता आप गए हैं, लेकिन हर 2-3 किलोमीटर के बाद चेक पोस्ट। आप नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह लंदन या फ्रांस जब हम पेरिस जाएंगे ना, आप तो मुझे साथ ले जाइएगा। कोविड खत्म होगा तो जाएंगे ना वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम्स क्या है। फिलहाल हमें आप ये भूल जाएं कि हमारी कोई बंदे 4 खड़ी करने से सिक्योरिटी नहीं हो जाती। फवाद साहब आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट योर स्पिरिट। हमें पाकिस्तान के दुश्मनों को एक्सपोज करना चाहिए, लेकिन आपको और मुझे जिस जगह पे कत्लेआम हुआ है, कोयटा जाएं और वहां से बाई रोड अगर उस तरफ जाएंगे, हमें पता चलेगा कि कितना सिक्योर इलाका है। नहीं, वो कदम कदम पे चेक पोस्ट है। देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है और मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। सिक्योरिटी लैब्स तो है, इसमें क्या दो बातें, जाहिर है, लेकिन मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि हमसे ज्यादा सिक्योर इलाकों में टेररिज्म हो जाता है। ठीक है, अब एक और इशू है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने नैब के बारे में फिर कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए हैं जो बहुत से सवालात पैदा करते हैं। इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद।
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں ڈاکٹر ڈنشا اور جمیل بروچ کی درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران کچھ جج صاحبان نے کچھ ریمارکس دیے ہیں. جسٹس مظہر علی نقوی صاحب نے کہا ہے کہ اس ملک کے ساتھ نیب کیا کر رہا ہے. نیب کے پاس اپنی مرضی سے کام کرنے کا اختیار نہیں. نیب نے اپنی مرضی کرنی ہے تو سیکشن 9 میں ترمیم کرے, پھر مرضی کرے. اور اس کے علاوہ بھی یہ کہا گیا ہے جی کہ نیب ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائے, چھوٹے افسران کو پکڑ لیا, اصل فائدہ لینے والوں کو نہیں پکڑتے اور ملزم کو چھوڑنے کا الزام سپریم کورٹ پہ آتا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا ہے ہم نیب سے مطمئن نہیں ہیں, نیب کو کام کرنے سے کون روکتا ہے, ہمیں بتائیں تاکہ اسے پکڑیں. نیب کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کس نے مجھ پہ مہربانی کی تو میں اس پر مہربانی کروں. نیب کو بہادری اور اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, یہ کہا ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے. اور مظہر علی نقوی صاحب نے یہ بھی کہا نیب سرکاری افسران کو سب سے پہلے گرفتار کر لیتا ہے, لیکن نیب جس کے خلاف شواہد ہوں اسے گرفتار نہیں کرتا. پہلا ریفرنس, دوسرا ریفرنس, یہ کیا مذاق بنایا ہوا آپ لوگوں نے, یہ جج صاحبان نے کہا ہے. تو مصدق ملک صاحب, اب اگر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ نیب آرڈیننس کا جو سیکشن 9 ہے اس میں ترمیم کریں, پھر جو مرضی کریں, تو ترمیم جو ہے وہ تو کرنی ہے پارلیمنٹ نے, تو آپ لوگ تو اس پہ تیار ہی نہیں ہیں. کس طرح تیار ہو جی؟ آج ہم نے صرف یہ درخواست کی کہ عمران خان صاحب چلے جائیں ان جگہوں پہ جہاں, سنیے اس کو اس کے ساتھ نہیں, میں جو میری آرگومنٹ تو سن لیں نا آپ, ایک اس کے بعد رد کر دیجیے. میں آپ کے پاس مہمان آئے ہوں, آپ نے سوال پوچھا, مجھے جواب کا موقع تو دیں. اور میرے بھائی نے بولا کہ ان کو سوائے اپنے 8 کیسز کے کسی چیز کی پرواہ نہیں. یہی لگ رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں آج کیسز کی کوئی بات ہوئی ماں سوائے ان کے کسی نے کی ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم NRO مانگ رہے ہیں یا ان کے ساتھ کیسز کی بات کر رہے ہیں, تو آپ بتائیے کہ وہ شخص جس کو NRO نہیں چاہیے وہ چاہیے وہ کیوں ان کے ساتھ بات کرے گا, کیسے کرے گا بات؟ ہم اندر آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کریں گے. آپ ایسا کریں کہ قرآن شریف لا کے عمران خان صاحب کو کہیں حلف اٹھا لیں کہ وہ یہ بات نہیں کریں گے تو بات شروع ہو جائے گی. چلے چھوڑ دیجئے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی بات کے اوپر, ویسے دیکھیے شارٹ آف دیٹ کسی حلف ولف کو تو وہ مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہٹلر یو ٹرن لینا سیکھ لیتا تو بڑا عظیم لیڈر ہوتا. تو بتائیے کس بات پہ, ایک اسٹیٹسمین کی آواز ہی ہوتی ہے نا, ان کی بات تو آپ مان نہیں سکتے. تو آپ مجھے بتائیے پھر ہم کس طرح یقین کریں کہ آپ بلائیں گے ہمیں بات کرنے کے لیے اور باہر نکل کے 4 وزراء نہیں چھوڑ دیں گے جو کہیں گے NRO. کمال ہو گئی. انہوں نے پارلیمان کو پامال کر دیا. پارلیمان میں کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. لیکن کل پارلیمان میں آپ نے بڑی زبردست تقریر کی. دیکھیے کیا تقریر کی. میں نے یہی کہا جو ابھی ججز کہہ رہے ہیں. میں نے کہا نیب آزاد ہوا, آپ نے 70 سالہ بزرگ لوگوں کو لاٹھیاں پکڑے ہتھ کڑیوں کے اندر پروفیسرز کو دیکھا. بات تو کی نا آپ نے بریگیڈیئر کو اپنے سر میں گولی مارتے دیکھا اپنی عزت نفس بچاتے ہوئے. آپ نے 22ویں گریڈ کے افسر کو دیکھا جس نے خودکشی کر لی, اس کے بھی تو بچے ہیں. تو میں بھی وہی بات کر رہا ہوں, سپریم کورٹ بھی وہی بات کریے. میں اپنے بھائی سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں سیکشن 9 میں ترمیم کریں. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے سیکشن 9 میں آئین میں ترمیم کرنے کے لیے وہ لوگ جو صبح کو کہتے ہیں اسپیکر کو کہ کرونا کے اوپر ایک کانفرنس کر لو, میٹنگ بلا لو, اور صبح جلسہ کر کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ NRO مانگنے آ رہے ہیں, تو کون آئے گا وہاں؟ اچھا حافظ عبداللہ صاحب, مولانا فضل الرحمان اور آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں, ان کو بھی نیب نوٹسز دے رہی ہے, تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اگر نیب بلائے گی میں تو نہیں جاؤں گا. کیا یہ مناسب رویہ ہے؟ دیکھیے حامد میر صاحب, بات یہ ہے, یہ صرف آج کی سپریم کورٹ کے محترم ججز کی ریمارکس اور سٹیٹمنٹ نہیں ہے. آپ ماضی میں جا کے بہت سے ایسے آپ کو ملیں گے کہ انہوں نے کہا کہ یہ احتساب کا ادارہ نہیں ہے, یہ سیاسی انجینئرنگ ہے, یہ انتقام کا ادارہ ہے. جب صورتحال یہ ہو, اور یہ استعمال بھی کیا گیا ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے PMLN سے PML کیوں نے جنم نہیں لی, کیا پیپلز پارٹی سے پیٹریاٹ نہیں نکلی, کیا پیپلز پارٹی سے ملت پارٹی نہیں نکلی, یہ کیا ہے؟ اپنی بھی پارٹی. اس لیے میں کہتا ہوں نا, ہر پارٹی میں انہوں نے کوشش کی. دیکھیے ہر پارٹی میں انہوں نے کوشش کی ہے, ہر رجیم میں, جب بھی آپ سٹرگل کرتے ہیں نکلتے ہیں یہی کچھ ہوتا رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں پر کوئی اعتماد نہیں کر رہا. آپ کے ریاست کے 3 پلر ہیں, عدلیہ, مقننہ, ایگزیکٹو. کیا مقننہ میں ایوان بالا کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تقریر آپ نے سنی چیئرمین نیب کے بارے میں؟ کیا چیئرمین نیب حاضر ہے اس کے لیے کہ وہ جواب طلبی کے لیے آ جائے؟ کیا حکومت تیار ہے اس کے لیے کہ وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے ساتھ میں بار بار ایک سوال کر رہا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ نیب آرڈیننس کی سیکشن 9 میں ترمیم کریں, یہ ترمیم کیسی ہوگی؟ دیکھیں نا, ترمیم کیسی ہوگی؟ اس صورتحال میں ترمیم کیسی ہوگی کہ ایک طرف سے آپ کو گالیاں دی جا رہی ہے,
آپ کو چور چور کہا جا رہا ہے, اچھا آپ کو کرپٹ کہا جا رہا ہے. اس صورتحال میں کیسے ہوگی؟ اچھا, لیکن ایک قانون دان میرے پاس بیٹھا ہوا ہے جو کہ ایک فیڈرل منسٹر بھی ہے, یہ ان سے پوچھوں گا اور یہ کچھ نہ کچھ یقیناً ایسا بتائیں ہمیں کہ جس سے سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان جو ہیں وہ تھوڑے سے مطمئن ہو جائیں. وقفے کے بعد فواد چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی فواد چودھری صاحب, سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ نیب سیکشن 9 میں ترمیم کرے, پھر جو مرضی کر لے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ پی ڈی ایم سے نا 2-3 لوگ بلانے کا فائدہ کوئی نہیں. ایک ٹیپ ختم ہوتی ہے, پھر وہی ٹیپ ریورس ہو کے دوبارہ چلنا شروع ہو جاتی ہے, تو فائدہ نہیں نا, آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. لیکن آج کل پی ڈی ایم ہمارا بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے. کچھ ہمیں فرق بھی نظر آ رہا ہے. فرق تو سارے ظاہر ہے, جیسا میں نے کہا ہے کہ وہ کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا, تو وہ تو فرق رہنا ہی ہے. اچھا آپ بتائیں نا پہلے, لیکن سوال ایک چھوٹا سا سوال ہے, چھوٹا سا جواب دے دیں, پھر میرے اصل سوال کا جواب. آپ کے خیال میں کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک پیج پہ؟ نہیں, یہ تو کوئی بھی ایک پیج پہ نہیں ہے نا. تو پھر مجھے تو بلانے پڑے گی نا 2-3 بندے. نہیں, ہمارے خلاف ایک پیج پہ ہے نا, باقی تو سارے تو ظاہر اب یہ بتائیں انہوں نے ایک دوسرے کے سر پھاڑنے ہیں, اس پیج کو پھاڑ دیں. اچھا, تو ایک کو بلا لیں. سیکشن 9. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جسٹس بندیال صاحب اور مظاہر نقوی صاحب اس وقت جو چند برائٹسٹ ججز ہیں پاکستان میں ان میں ہیں. مظاہر صاحب تو خیر کرمنل لاء کے اوپر جو ان کی دسترس ہے, بڑے اور کم لوگوں کی دسترس ہوگی. انہوں نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ بڑے سیریس نیب کو لینے چاہیے, اور نیب کو ڈیفینیٹلی اپنی جو کارکردگی ہے اس کو ان معزز جج صاحبان کے ریمارکس کے مد نظر اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ خامیاں اور غلطیاں ہیں, ان کو اب ٹھیک کرنا چاہیے. باقی میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو تقریر کی, اور وہی تقریر بھی رحمت اللہ صاحب نے کی اپنے اس میں, کہ نیب بہت برا ہے, یہ لٹ گئے, مر گئے, برباد ہو گئے, وہی تو بنایا کس نے تھا؟ پرویز مشرف نہیں, 1997 میں. آپ تو میر صاحب ایک چیز کا کمال آپ کر رہے ہیں, قومی احتساب بیورو, یہ لاء وہی ہے 2001 میں صرف ایک امینڈمنٹ. اس وقت جو قانون ہے یہ تو مشرف دور والا ہے. کیا امینڈمنٹ آئی؟ مشرف دور نہیں یاد آتا, مشرف صاحب کے دور میں امینڈمنٹ. لیکن یہ بات ان کی درست ہے. سینیٹر سیف الرحمان صاحب, میں مانتا ہوں بات, لیکن آپ مشرف دور کی کیوں بات کرتے ہیں؟ وہ تو یہی اعتراض کر رہے ہیں. پہلی بات میں آپ کو کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب بات اس زمانے کی چھوڑ دیں. پہلے 1997 میں یہ لاء, اس کا کانسیپٹ کنسیو کیا نواز شریف صاحب نے. ڈاکٹر صاحب اس وقت شکاگو میں تھے, ان کو نہیں پتا, آپ کو پتا ہے, آپ اس وقت یہی کور کر رہے تھے. 2001 میں اس میں ایک امینڈمنٹ آئی, اس کا نام قومی احتساب بیورو سے بدل کر کے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کر دیا گیا, اور کوئی امینڈمنٹ نہیں آئی. اس کے بعد اس کو جو ہے 5 سال نواز شریف صاحب کے گزر گئے, 5 سال زرداری صاحب کے گزر گئے, کوئی امینڈمنٹ نہیں آئی. اس کا جو چیئرمین سے لے کے چپڑاسی تک ہے وہ لگایا ہوا ہے, یا الحمدللہ بیسٹ فرینڈ جو ہیں ڈاکٹر صاحب کے خاقان عباسی صاحب کا, یا دوسرے جو بیسٹ فرینڈ ہیں راجہ پرویز اشرف اپنے خورشید شاہ صاحب, ان کے, ان دونوں نے مل کے لگائے ہوئے ہیں. اب یہ سارے وہ کہتے ہیں جو مکہ جنگ کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. اب جو آپ نے لوگ لگائے ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ بڑے فارغ ہیں, یہ لوگ غلط ہیں, ان کو نہیں لگانا چاہیے تھا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بات نہیں کرتے ہمارے ساتھ, این آر او آپ لے آتے ہیں. فیٹف کے اوپر نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, عام بات ہو رہی ہے کہ جی یہ فیٹف کی کنڈیشن ہے, یہ فیٹف کی کنڈیشن ہے. خاقان عباسی صاحب اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب یہ بات چاہیے نا, پہلے یہ 37 میں سے 33 شکیں ختم کریں نا نیب کی, پھر ہم ووٹ دیں گے. تو کیا کہیں آپ کو, این آر او نہیں آپ مانگ رہے. آپ نے کہا 99 سے پہلے کے سارے کیسز ختم کر دیں. آپ نے کہا کہ جو اسپیسیفک, خیر وہ دوبارہ ڈیٹیل 1000 دفعہ آپ کے پروگراموں میں آ چکی ہے, تو اپنے رویوں پہ بھی غور کریں. یہ نہیں ہوتا, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, بار بار میں نے آپ کے پروگرام میں بھی بات کہی ہے, میں تو کہہ رہا ہوں حکومت کو ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے نیگوسیشنز کے لیے اپوزیشن کے ساتھ. میں تو کہہ رہا ہوں اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا, کیونکہ دیکھیے ڈیموکریسی جو ہوتی ہے, جمہوریت جو ہے, جو اسپیشلی جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, اپوزیشن کے بغیر اس کا تصور نہیں ہے. اور اپوزیشن کا اتنا وائڈ رول ہے اس میکنزم میں, یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, اس کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی. سو آپ کو, لیکن ایشو کیا ہوتا ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ڈاکٹر صاحب سے میں کروڑ دفعہ یہ بات جو ہے کیمرے کے پیچھے بھی کرتا ہوں, کہ جب آپ نے بات چیت شروع کرنی ہوتی ہے, سب سے کنٹروورشل ایشو کے اوپر نہیں پہلے دن بات چیت شروع ہو جاتی. آپ نے بات چیت کے لیے کوئی ماحول بھی کریٹ کرنا. تو یہ جو سیکشن 9 میں ترمیم ہے, یہاں سے اگر بات شروع کریں, یہاں سے نہیں ہوگی شروع, آپ الیکٹورل ریفارم سے شروع کریں. اچھا, یہ بھی سینٹ کا جو الیکشن آ رہا ہے, دیکھیے ہم بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آئیے اس میں امینڈمنٹ کرتے ہیں,
آپ ٹریسیبل ووٹ جو ہے وہ کرتے ہیں, سیکرٹ بیلٹ کو ختم کرتے ہیں. سیکرٹ بیلٹ ختم کرتے آپ ہیں. کو پتا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے آرٹیکل 23 میں وعدہ کیا ہوا ہے سی او ڈی نے یہ کہا ہوا ہے. ہاں یہ بتائیں جی, اور خود نواز شریف یہ صاحب نے سوال کہا ہوا ہے ہے کہ جی. انہوں نے کہا ہوا مصدق ملک صاحب چارٹر آف ڈیموکریسی کی بڑی بات کرتی ہے پیپلز پارٹی بھی, پی ایم ایل این بھی, اس کا آرٹیکل 23 کہتا ہے کہ ہم سیکرٹ بیلٹ ختم کریں گے. آپ کہتے ہیں نہیں. اور پھر میں ان سے یہ بھی کہتا ہوں, صرف 30 سیکنڈ, میں تو ان سے یہ بھی کہتا ہوں کہ جو چیئرمین سینٹ کا ہوا تھا الیکشن, آپ صرف اس کا ختم نہ کریں, آپ جو نو کانفیڈنس مووز آتی ہیں اور الیکشن آف اسپیکر اینڈ سینٹ اس کو بھی اوپن کر دیں. جی جی جی. آرٹیکل 226 کہتا ہے جی کہ آئین کے تحت جو الیکشن ہوں گے وہ سیکرٹ. بات میری سنیں, میں آ رہا ہوں یار, میں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں, آپ دونوں کو شک ہے شدید کہ میں جواب نہیں. آپ اگر ہونا پٹنا نہیں نا بند ہونا پٹنا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی ہوگا وہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہوگا, عدالت میں جانے سے نہیں ہوگا. آرٹیکل 226 نے صاف لکھا پڑا ہے, جس دن عمران خان صاحب یہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ میں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا اور گاڑیوں میں سے 35 کلو ہیروئن نکلنی بند ہو جائے گی, اس دن گفتگو شروع ہو جائے گی. جس دن وہ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ کہتا تھا جیل میں ڈالو, دیکھ میں نے اس کو جیل میں ڈال دیا, اس دن گفتگو شروع ہو جائے گی. جس دن وہ منہ پہ ہاتھ پھیرنا چھوڑ دیں گے اس دن گفتگو شروع ہو جائے گی. جس دن ان کے وزیر جا کے یہ بتانا چھوڑ دیں گے کہ فلانے موڑ پہ فلاں دن فلانا بندہ اس کیس میں پکڑا جائے گا, اور پھر نیب پکڑ لیتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس دن گفتگو شروع ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیے, ہر گفتگو میں گالی ہے, آپ یہ بتائیے کہ ہر گفتگو میں الزام ہے, اور سب سے بڑا الزام ہم پہ کب لگتا ہے جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جیسے ہی ہم ایک کمرے میں جاتے ہیں ان کے ساتھ, باہر 5-6 لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنسز کا انبار لگا دیتے کہ اندر این آر او. اب وزیر اعظم خود کہتے ہیں, میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ بات کرنے کا مطلب ہے این آر او. لیکن جو فواد چودھری صاحب نے باتیں کی ہیں, فواد چودھری صاحب ایک بڑے اہم آدمی ہیں اور میرے دوست اسی وجہ سے ہیں کہ یہ خاص ذہن رکھتے ہیں اور بڑی اچھی باتیں کی ہیں. مگر کیا وزیر اعظم کا یہ ذہن ہے؟ وزیر اعظم وزیر اعظم نے جو باتیں کی ہیں میں نے آپ کو بتا دی. آپ مجھے بتائیے وزیر اعظم کا یہ ذہن ہے؟ آپ وزیر اعظم کی گفتگو سن لیجئے. نمائندے ہیں وزیر اعظم کے. بھائی کیا نمائندے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بادشاہوں والی بات کرتے ہیں نا, اس طرح تو آپ مریم نواز شریف کی تقریریں اٹھا کے بتائیں انہوں نے کیا کیا باتیں نہیں کہی, اور شہباز شریف صاحب نے غداری کے اوپر کیا کیا باتیں نہیں کہی. یہ تو ہمیں مسالے کے لیے. لیکن ٹھیک ہے حافظ صاحب, یقیناً آپ مصدق ملک صاحب سے اتفاق کرتے ہیں نا کہ ہم نیب کو مانتے ہی نہیں ہے. چلو بات ہی ختم کر دی. بہت بہت شکریہ حافظ عبداللہ صاحب نے بات ہی ختم کر دی کہ ہم نیب کو مانتے نہیں ہیں. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان نے جس طرف توجہ دلائی ہے قانون میں ترمیم کی, یہ تو پارلیمنٹ نے ہی کرنی ہے, اور پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرے گی تو پاکستان میں جمہوریت کی گاڑی آگے بڑھے گی. پارلیمنٹ اگر غیر مؤثر رہی تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.